میری پیاری بہنیں کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے اٹھرا کے بارے میں۔ اٹھرا کیا ہے اور اٹھرا کا علاج کیا ہے اور اٹھرا سے کیسے بچا جائے اور اٹھرا کیوں ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو فلی واچ کیجیے گا، پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اٹھرا کی بیماری جو بھی عورت جب ماں بنتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ 7 ماہ کا ہو کر پیٹ میں مر جاتا ہے، یا 7 ماہ کا پیدا ہوتا ہے، یا 8 ماہ کا ہو کر پیدا ہوتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے، یا پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو کے 10 دن کا ہو کے مر جاتا ہے، 2 دن کا ہو کے مر جاتا ہے، یا 1 دن زندہ رہتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ تو اس کو اٹھرا کہتے ہیں، اور اس کا علاج بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس کا علاج نہ ہو، اس کا علاج ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی بیماری بعد میں پیدا کی تھی، پہلے اس کا علاج پیدا کیا تھا، تو اس کا بھی علاج ہے، اور مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، اور دعا سے اللہ پاک جو نا تقدیر بدلتے ہیں، دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ تو آپ نے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی اور اللہ سے امید اچھی رکھنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں۔ تو ہمیں بالکل اپنے اللہ پر ایسے بھروسہ کرنا چاہیے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کا اپنی ماں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گرنے نہیں دے گی۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے اللہ پر ایسے ہی بھروسہ ہونا چاہیے، ایسے ہی اللہ کے در کو پکڑ لیں، جیسے جب تک وہ ہماری دعا پوری نہ کرے اس کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پریگننسی ہو، آپ کو پتہ لگے کہ آپ پریگننٹ ہیں، آپ نے بہی کا مربع منگوا لینا ہے۔ بہی کا مربع کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ آپ نے بہی کا مربع 1 چمچ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کھانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ قریش کو 40 بار صبح اور 40 بار شام پڑھنا ہے۔ یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، کیونکہ سورہ قریش جو ہے میرا خود کا بھی عزم ہوتا ہے۔ یہ صرف نہ آپ کو بے اولادی سے بچاتا ہے، بلکہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پہ آسی بھی جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بچے نہیں ہوتے، بچے ہو کر مر جاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے 40 بار صبح اور 40 بار شام پڑھنا ہے، اور وہ پانی پہ دم کر کے خود پینا ہے، اور جب بھی پیاس لگے اسی پانی سے پینا ہے۔ تو آپ نے سورۃ قریش نہ صرف آپ کے بچے کو صحیح سلامت رکھے گی، بلکہ وہ آپ کے بچے کو زندگی بھی دے گی۔ اللہ نے قرآن میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر بے اولاد لوگ اس کو پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ اولاد ضرور عطا کریں گے۔ اگر بیٹی کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا کرے گا، اگر بیٹی کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ اور پڑھنا یقین کے ساتھ ہے۔ ایک تو اپنی سورۃ قریش 40 بار صبح اور 40 بار شام پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے سارا دن جتنا ہو سکے سورہ کوثر پڑھنی ہے، باوضو بے وضو لاکھوں کی تعداد میں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا اس سے آپ کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں آپ نے سورہ مریم 1 بار اور سورہ یوسف اور سورۃ محمد یہ بھی پانی پر دم کر کے یہ بھی آپ نے روزانہ پینا ہے، اور جب بھی پیاس لگی اسی پانی سے پینا ہے۔ اس سے آپ کا بچہ بہت ہی حسین جمیل پیدا ہوگا۔ یہ سب میرے خود کے آزمودہ ہیں الحمدللہ۔ میں جو بھی دعائیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ سب میری خود کی آزمودہ ہے، پھر میں بعد میں ہی آپ کو بتاتی ہوں، اور لوگوں کے جو تجربے ہوتے ہیں ان سے ثابت پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کرنا ہے بہی کا مربع 9 ماہ تک آپ نے کھانا ہے، 2 چمچ صبح 2 چمچ شام۔ اس سے آپ کو خون کی کمی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا بچہ بھی صحت مند اور گولو مولو پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔